قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب پر بے شمار اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرمائیں۔ اگر نعمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس پر غور کیجئے جو ہاسپٹل میں بیڈ پر سویا ہوا ہے اور ایک ایک سانس کے لیے اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یا ان سے اندازہ لگائیے کہ جن کے پورے جسم میں مشین لگا ہوا ہے، پائپ لگا ہوا ہے، پانی بھی پائپ کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے اور جوس بھی پائپ کے ذریعے سے، سانس بھی پائپ کے ذریعے سے، پیشاب بھی پائپ کے ذریعے سے، اور نہ جانے جتنی ضروریات ہے وہ سب ٹیکنالوجی سے ہی کیا جا رہا ہے۔ وہاں جا کر محسوس ہوگا کہ حقیقت میں اللہ نے جو ہمیں صحت عطا فرمائی ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر رات بھر سجدہ میں جا کر اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اللہ اللہ کرتے رہے تو بھی اللہ کا حق ادا ہوگا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت ہم سب کو عطا فرمائی ہے، وہ بغیر مانگے عطا کی ہے، وہ ہے ایمان کی دولت۔ ایمان کا اندازہ ان سے لگائیے جو ہزاروں درباروں میں جا کر کے اپنا سر ٹیکتا ہے اور کہاں کہاں جا کر کے گھنٹیاں بجاتا ہے۔ کئی ان کے بھگوان ہیں، کئی خدا ہیں، جس کو دیکھتا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کو ہی خدا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر احسان نہیں کرتا تو ہم بھی آج اسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ احسان اللہ نے بغیر مانگے ہم پر کیا۔ ہم نے کبھی اللہ سے مانگی نہیں تھی، بغیر مانگے اللہ نے مسلمان کے گھر میں ہم سب کو پیدا کیا۔ آج ہمیں اسلام لائے ہوئے، ایمان قبول کیے ہوئے 1-2 سال نہیں، بلکہ ہمارے جو پرکھا ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا، زمانہ گزر گیا۔ آج اگر ہم سے یہ سوال کرے کوئی کہ آپ نے ایمان کا اقرار کس سے کیا ہے، آپ نے ایمان کا اقرار کس سے کیا ہے، کیسے آپ اسلام قبول کیے، کن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کیا ہے، کس سے آپ نے اقرار لیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یا کس سے آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، اور جب تک آپ عہد نہیں لیے، اقرار نہیں لیے تو آپ دین پر قائم کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک بیل ہے، اس کو رسی لگا کر کے باندھے ہوئے لات کے اوپر، اگر اس کو کھول دیا جائے تو وہ کسی کا ہے، کتنی گالیاں سنائیں گی، اور کہاں کہاں کس کس کے کھیت میں وہ جائے گی، اس کا کوئی گارنٹی نہیں۔ آج مسلمان کا بھی وہی حال، جس طرح سے بیل کو کھول دیا جائے تو وہ آزاد ہے، ایسے ہی مسلمان بھی غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے کس سے عہد کیا اور کس بات پر ہم نے عہد و پیمان لیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے۔ اتنا مسلمان اگر صحابہ کے زمانے میں ہوتا تو زمین کو ہلا دیتا، دنیا تھر تھر کانپتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو پڑھیے، جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے تو بڑے بڑے بادشاہ تھر تھر کانپتے تھے ان کے نام سن کر کے۔ کیوں؟ ان کے اندر انصاف پسندی تھی، وہ پیسے پر انصاف کو، ایمان کو نہیں بیچتے تھے، وہ حق کے لیے بڑے سے بڑے قدم اٹھاتے تھے، اور حق جہاں فیصلہ ہوگا اس کو ایمان والے بھی تسلیم کریں گے اور غیر ایمان والے بھی تسلیم کریں گے۔ حق سے ہٹنے کی وجہ سے آج ہماری عزت، ہماری قدر گھٹتی جا رہی ہے۔ انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے سماج میں خود ہماری عزت نہیں ہو پا رہی، انصاف نہ کرنے کی وجہ سے۔
اور انصاف ہی ایک ایسی دولت ہے کہ اگر چند لمحہ کے لیے صحیح حق فیصلہ کر دے تو 60 یا 70 سال کی عبادت کا جو ثواب اس کو مل جاتا ہے جو صحیح فیصلہ کرتا ہے. اور اگر غلط فیصلہ کیا تو 60 سال کی گناہ کا پاپ بھی اس کے اوپر بوجھ دیا جاتا ہے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تم لوگ جو نبی کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہو ایمان کا اقرار نامے کا کہ ہم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ نبی کا ہاتھ ہے بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم. نبی کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. فمن نکس فانما ينکس علی نفسی ومن اوفى بمن عاہد علیہ. جو شخص اس میں لاپرواہی کرے گا اللہ کے عہد کو توڑ دے گا تو وہ اپنے ہلاکت کو اپنے لیے کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا. اپنے ایمان سے وہ خود ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائے گا. اور اگر جو اس کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہے بڑا اجر رکھا ہے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب محمد نعوذ باللہ مکہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. کفار مکہ کا کیا کہنا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان جو چند تھے گنتی کے یہ لوٹ کر کے مکہ نہیں آئیں گے. جب جنگ بدر ہوا اس میں صحابی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تو چند مسلمان جو جان سے خوف کھاتے تھے وہ صرف زبان سے اسلام لائے تھے دل سے اسلام نہیں لائے تھے وہ راستے سے نکل گئے اور انہوں نے یہ سوچا گاؤں میں دیہات میں رہ کر کے انہوں نے کہا کہ چلو آج ہم جہاد میں نہیں جائیں گے ورنہ قتل ہو جائیں گے. کل جا کر کے نبی کے پاس جب وہ لوٹ کے آ جائیں ہم جا کر کے اللہ سے کیا کریں گے؟ مجبوری بتا دیں گے نبی کے پاس جا کر کے بہانہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کی زبان پر جو بات ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے. یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آئے. ان کو یہ ڈر تھا کہ نبی اور صحابہ اگر جنگ بدر میں جائیں گے جنگ احد میں جائیں گے تو قتل ہو کے آ جائیں گے. ہم جائیں گے تو ہم بھی قتل ہو کر کے آ جائیں گے. ان کو لوٹنے کا کوئی امید نہیں تھی اس لیے ڈر سے نہیں گئے تھے. لیکن بہانہ کیا بنا رہا ہے کہ ہم گھر میں لگ گئے تھے رشتہ داروں میں لگ گئے تھے اسی لیے ہم نہیں جا سکے. تو جس طرح سے ان منافق مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ لوٹ کے نہیں آئیں گے لیکن نبی لوٹ کر کے آئے اور جس طرح سے کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ مکہ سے جانے کے بعد مدینہ سے مکہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے لیکن لوٹ کر کے آئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ زمانے کو بدل دیتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ زمانے کو بدل دیتا ہے. آج کوئی طاقتور قوی ہے اور اپنی حکومت کے نشے میں آ کر کے جو چاہے فیصلہ سنا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا زندگی بھر ایسے رہے گی. دن بدلے گا حالات بدلیں گے کیونکہ سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس لیے مسلمانوں کو اسی انداز کا ایمان لانا پڑے گا جو انداز صحابہ نے لایا. مسلمانوں کو ہر موڑ پر صرف نمازی کام نہیں دے گا. کھڑا ہونے کی ضرورت پڑے تو کھڑا ہونا پڑے گا. نماز کی ضرورت پڑے تو نماز پڑھنا پڑے گا. رات میں رونے گڑ گڑانے کی ضرورت پڑے تو رونا گڑ گڑانا پڑے گا. جب سماج میں یتیم بیواؤں کی مدد کرنے کی ضرورت پڑے تو مدد کرنا پڑے گا. جب قوم کو اٹھانے کی باری آئے تو انہیں اٹھانا پڑے گا. جب ہر وبھاگ سے ہم مسلمانوں کے لیے لڑیں گے اور مسلمانوں کے لیے آگے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائے گا. اللہ ہمیں آگے بڑھائے گا. اور صرف اپنے لیے سوچیں گے تو کتنی قوم تو اپنے لیے سوچ کر کے نیست و نابود ہو گئی. ہم بھی چلے جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. اللہ کا دین محتاج نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اس لیے یہ عزم کیجئے کہ ہم نے ایمان لایا ہے ہم نے اللہ سے یہ عہد لیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے جو شریعت کے پابند نہیں. ہمارے گھر میں خود
हमारे घर में कोई एक अफराद भी ऐसा तो नहीं है जो शरीयत का पाबंद नहीं है। अगर हमारे घर में ही अंधेरा है तो ये समझ लीजिए कि हमारी तबलीग काम नहीं दे रही, हमसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम दुनिया भर जा रहे हैं तबलीग के लिए, लेकिन हमारा पड़ोसी खाना खाता है कि नहीं खाता इसकी फिक्र हमको नहीं है। हमारे पड़ोसी नमाजी है कि नहीं है इसकी हमको फिक्र नहीं कर रहे हैं। वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहला हुक्म तो ये था कि आप अपने रिश्तेदारों को, करीबियों को डराएं। यहां से शुरू कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। यहां से मजबूती आएगी तो दूर तक जाएगी। और पतंग ऊपर उड़ाएंगे, नीचे का कुछ पता ही नहीं, तो वो कहां चली जाएगी पता नहीं चलेगा, ईमान का पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हर आदमी ये अज़्म कीजिए, ये अपने अंदर हौसला रखिए कि ये दीन खत्म होने के लिए नहीं आया। जब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन का इत्माम कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया, तो फूंकों से ये चिराग बुझने वाली नहीं, फूंकों से ये चिराग बुझने वाली नहीं है। क्योंकि जिस वक्त मुट्ठी भर जमात थे उस वक्त नहीं बुझी, तो आज कैसे बुझ जाएगी? आज कैसे बुझेगी? गीदड़ भभकी तो बहुत मिलती है, और आज से नहीं, शुरू से ही मिलती आ रही है, और हर जमाने में ऐसा हुआ है। तो बहरहाल हमें अल्लाह से लौ लगाना, हम कामिल मोमिन बन गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद होगे, लेकिन शर्त है कि कामिल मोमिन बन जाओ। ईमान हमें कहाँ नजर आए? हमारे मुसलमान